حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بھلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی۔ اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا۔ اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے گی۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے۔ ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا، تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے۔ بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن تو میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے سی، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی، تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں
کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد